السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو، شبہہ ہو اس چیز کے اندر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی قرآن کے اندر، یعنی اگر قرآن کے اندر کہیں تمہیں شک لگ رہا ہے، شبہہ لگ رہا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی ویسے ہی ایک صورت لے کر کے آؤ۔ جیسے قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، تو جیسے قرآن کی صورتیں ہیں اسی طریقے سے تم بھی ایک صورت لے کر کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس جیسی صورت کو بنانے میں جس کی بھی ضرورت پڑے اس کو بلا لو۔ یہی کہا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، جنات، انسان، عرب، عجم، چھوٹے بڑے، عالم نادان، سب کو اکٹھا کر لو، سب کو جمع کر لو اور مل کر کے سب محنت کرو، کوشش کرو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے اندر صداقت ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر تم بناؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کا چیلنج کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مکہ کے کافروں سے چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں عبادت کا حکم دیا، شرک سے لوگوں کو منع کیا، اور توحید اور عبادت کے بعد شرک سے روکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صداقت بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی الہی کی صحت کی یہ عقلی بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی یہ آیت ابھی جو پڑھی گئی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ سچا کلام ہے۔ اور اگر اس چیز کو مکہ کے کفار یا قیامت تک آنے والے کافر لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں یا قرآن میں شبہہ پیدا کرتے ہیں تو پھر آئے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء، فصیح زبان جاننے والے، اچھی گفتگو کرنے والے، عربی زبان کے ماہرین اس جیسا کلام پیش کر کے دکھا دیں۔ رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، رسول کی دعوت کو روکنے والے، رسول کو جھوٹا قرار دینے والے، اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں کچھ شک ہے، شبہہ ہے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں تمہیں کچھ شبہ نظر آ رہا ہے تو آ جاؤ میدان میں، آؤ۔ تم جانتے ہو کہ محمد تمہارے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ امی تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر ان کو نبوت مل گئی، 40 سال کے بعد انہوں نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا، اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام سنایا، بتایا، لوگوں کو توحید سکھائی، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تم کو نصیحت کرتے ہیں، اور تم ان سے دشمنی کرتے ہو، ان کی مخالفت کرتے ہو، ان کا راستہ روکتے ہو، ان کے خلاف برسرے پیکار ہو جاتے ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شبہ کرتے ہو، قرآن کریم کی آیت پر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے، تو آ جاؤ میدان میں۔ اس جیسا اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں کچھ شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، تو آ جاؤ میدان میں، اور پھر اس طرح تم بھی کلام پیش کر کے دکھا دو۔ تم تو عرب کے باشندے ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، فصیح زبان بولتے ہو، اور قیامت تک لوگوں کو اکٹھا کر لو، عرب ہو، عجم ہو، طاقتور ہو، سیاستدان ہو، مالدار ہو، سارے جتنے مددگار بن سکتے ہیں سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور اللہ کے اس کلام جیسا کلام پیش کر کے دکھا دے۔ یہ چیلنج صرف مکہ کے لوگوں کے لیے خاص نہیں تھا، یہ چیلنج صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لیے خاص نہیں تھا، یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کے سلسلے میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے کہ اس جیسا کلام پیش کر کے دکھا دیں۔ نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک چیلنج ذکر کیا، کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تمام انسان اور جنات اکٹھا ہو جائیں اور اس جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکتے ایسا کلام۔ اگرچہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ چیلنج کیا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلی، قرآن جیسا کلام لاؤ، 10 سورت قرآن کریم جیسی 10 سورت تم لا دو۔ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کے تعلق سے کہتے ہو کہ یہ گڑھا ہوا کلام ہے، بنایا ہوا کلام ہے، محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے، تو آؤ فأتوا بعشر سور مثلی، اس جیسی 10 سورت تم لا کے دکھاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر تم جس کو چاہو بلا لو، اگر تم کو استطاعت ہے، طاقت ہے، جس کو چاہو تم بلا لو اللہ کے علاوہ، اس کام کے لیے تم معاون مددگار کسی کو رکھ لو، لیکن تم نہیں لا سکتے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا کلام تم لاؤ اور تم جس کو چاہو معاون مددگار کے لیے تم بلا لو، لیکن تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کلام پیش کرو۔ اور عرب کے سارے لوگ 23 سالہ نبوت کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، 23 سالہ نبوت کے دور میں کوئی بھی شخص قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکا، عاجز ہو گئے، ہار گئے، شکست خوردہ ہو گئے، منہ کی کھانی پڑی۔ بہت سارے لوگوں نے محنت کی کوشش کی، لیکن ان کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی، ان کی ساری محنتوں پر پانی پھیر دیا، برباد ہو گئے، قرآن جیسا کلام نہیں لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، یہ صرف عہد نبوی کے لیے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لیے یا مکہ کے مسلمانوں کے، مکہ کے لوگوں کے لیے، مکہ کے کافروں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا یہ چیلنج عام ہے، قیامت تک اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ملک کے مشہور معروف شیعہ وقف بورڈ کا ایک ذمہ دار، اس نے گورنمنٹ کو مکلف کیا اور اس نے دستاویز لکھا موجودہ حکومت کو کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں
26 آیتیں نکال دینی چاہیے، اور پھر میں الگ سے قرآن تیار کر رہا ہوں، لہذا اس قرآن کو پڑھا جائے اور اس قرآن کو ختم کیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا دیکھ رہی ہے کیا حشر ہوا، کس مقام پر پہنچا، جیل میں جانا پڑا، ذلت و رسوائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد ڈپریشن میں گیا اور خودکشی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیے آگے آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، شروعات اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ کے اندر ہی کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے بندہ کا لفظ استعمال کیا ہے، بندہ، عبد، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا یہ انسان کا، مخلوق کا کمال ہے۔ یعنی مخلوق کا کمال کس میں ہے؟ وہ اللہ کی بندگی میں رہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کا بندہ بن جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے، یہ انسان کا کمال ہے، اس میں انسان کی تکمیل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا صیغہ بڑے بڑے مواقع پر کیا ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کا چیلنج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عبد کا صیغہ استعمال کیا ہے، مما نزلنا علی عبدنا۔ اور اسی طریقے سے اسراء و معراج کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی پر۔ یہاں پر بھی اسراء و معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا صیغہ استعمال کیا کہ بندے، اپنے بندے، یہ عزت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو یہ تکمیل ہے، یہ انسان کے کمال کے مرتبے پر پہنچنے کی وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جانا، اللہ رب العالمین کی بندگی میں زندگی گزارنا، یہ انسان کا کمال ہے، انسان کی تکمیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ یہ سارے کے سارے کفار اور مشرکین جو رسول کے دشمن ہیں اور رسول کی رسالت میں شبہ پیدا کرتے ہیں اور رسول پر جو نازل ہوا ہے اس کے بارے میں کیڑے نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اکیلے ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاؤ اور پھر اس جیسا کلام لا کے دکھا دو، نہیں لا سکتے، نہیں پیش کر سکتے۔ اور دنیا اور تاریخ جانتی ہے کہ قرآن کے نزول کے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس جیسا کلام، قرآن کریم جیسا کلام کسی نے پیش کرنے کی ہمت کسی نے پیش نہیں کیا۔ ہمت تو بہت سارے لوگوں نے کی، کوشش تو بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن اپنی کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کہیں ذلیل ہوئے، کہیں بدنام ہوئے، کہیں منہ کی کھانی پڑی، کہیں اللہ کے عذاب میں آئے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔